ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله ما شاء الله. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله مولانا العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، معلوم ہوا ہے کہ یہ جلسہ اس علاقے میں اس شان کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. پہلی بار ہو رہا ہے یا پہلے سے زائد بار ہو رہا ہے، یہ تو اللہ جانے. یہ الگ بات ہے کہ اس علاقے میں پہلی بار ہو رہا ہے، مگر علاقے بدل بدل کر کے تو بار بار ہوتے رہتے ہیں اور ہم بہت سے جلسوں میں شریک رہتے ہیں، سنتے ہیں. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے: اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب. جب بار بار کوئی بات قوت سماعت سے ٹکراتی ہے تو وہ دل کے نہا خانوں میں اتر جاتی ہے. اس لیے ہم چونکہ اس طرح کی محفلیں بار بار منعقد کرتے رہتے ہیں اور بار بار یہ باتیں کہتے سنتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ باتیں تو دل میں اتر ہی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک پیغام خاص طور سے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد کریں وہ وقت جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں تشریف فرما ہے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی،
ایک پیغام دیا تھا اور یوں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پورے طور سے دین پہنچا دیا؟ سب نے ذکر کیا، سب نے اقرار کیا کہ جی اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پورے طور سے دین پہنچا دیا۔ جب سب نے گواہ بن کر کے اس بات کا اعتراف کر لیا تو آپ نے فرمایا گواہ رہنا، آسمان و زمین تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا تھا وہ سب پہنچا دیا، اس کو ادا کر دیا، اور فرمایا اب میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم اپنے بعد والوں کو پہنچا دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم جلسے سنتے تو ہیں، لیکن یہ پیغام جو ہمیں حجۃ الوداع میں ملا تھا، کیا ہمیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ پیغام رسالت کے بعد بھی کوئی پیغام آ سکتا ہے؟ اختتام ہو گیا، اب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی، قرآن آخری پیغام، دین اسلام آخری دین، اور رب ذوالجلال نے اپنی عادت بھی بدل دی، اسی کے اوپر اللہ نے اپنی عادت بھی بدل دی۔ پہلے عادت تھی کہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہتا اور اپنے بندوں تک اپنا دین، اپنی باتیں پہنچواتا رہتا تھا، لیکن اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاج ختم نبوت کو سجا کے اور ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے آخر میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اب کوئی نبی نہیں ہے، یہی آخری نبی۔ اور عادت بدلتے ہوئے محمد رسول اللہ کی زبانی کہلوا دیا اور اس اشکال کا جواب بھی دلوا دیا کہ اگر کسی کے دل میں یہ اشکال آئے کہ اگر آپ نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا تو پھر تو دین یہی ختم ہو گیا، آگے کیا ہوگا؟ چونکہ اب تک تو دین پیغمبر لاتے تھے، اب پیغمبروں کا سلسلہ جب آپ ختم کر رہے ہو تو کیا دین بھی ختم ہو جائے گا؟ تو رب نے اس کا جواب محمد رسول اللہ کی زبانی دے دیا اور کہلوا دیا، ان سے کہہ دو عادت بدل گئی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبوت کو بند کیا ہے، کار نبوت کو بند نہیں کیا ہے، کار نبوت علماء کے حوالے اور قیامت تک انہی کے حوالے رہے گا۔ اب دنیا کی کوئی وہ طاقت نہیں ہے جو علماء سے اس ذمہ داری کو چھین لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور دنیا میں اب کوئی اس کی جرت نہ کرے کہ چور راستے سے نبوت کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ایسا بند کیا کہ خود محمد رسول اللہ کی زبانی کہلوا دیا کہ لوگوں، صفت نبوت تو انسان میں پیدا ہو سکتی ہے مگر نبوت نہیں آ سکتی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر صفت نبوت سے حامل ہے مگر نبوت نہیں آئی۔ یعنی ایسی صفات حمیدہ اللہ نے عمر میں رکھی ہے کہ یہ اگر نبوت آئے تو نبوت کا متحمل بن جائے، لیکن نہیں، چونکہ رب اعلان کر چکا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ وہ دور انبیاء تھا، دور علماء اب شروع ہو گیا ہے، اب علماء پیدا ہوں گے، انبیاء نہیں۔ یہ رب ذوالجلال نے اپنی عادت بدل دی اور ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کے ذمہ، اور اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری کائنات کے انسانوں کا آپ ہی کو نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ جزیرۃ العرب سے باہر نہیں آئے، ساری کائنات کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جواب، اس سوال کا جواب کہ جو پیغام رب نے محمد رسول اللہ کو سونپا تو شاخیں ہی اتنی نکال ڈالی علماء کی کہ ساری کائنات میں پھیل کر کے اسی دین کو بلا کسی کمی اور پیشی کے علماء نے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ یہی ہے وہ جو اللہ کے اعلان کی تکمیل ہے کہ ہم نے آپ کو کائنات کے ہر انسان کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔
علماء نے اس کی ذمہ داری لی اور ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچا دیا اور بلا کمی بیشی کے پورا دین پہنچا دیا، ہر اعتبار سے ہر گوشے کو پہنچا دیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا۔ یہی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی جلسہ سنا کرے تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے اٹھا کرے اور یہ سمجھ لیا کرے کہ ایک جلسہ سننے کے بعد ہماری ذمہ داری میں اور اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا 5 سوالات کی تیاری کرو، بروز قیامت رب ذوالجلال کے سامنے انسانوں کے جب کھڑا کر لیا جائے گا، ایک قدم بھی اپنی جگہ سے کوئی ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یاد کرے، پہلا سوال زندگی کہاں خرچ کی ہے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ 50 سال کی عمر ہو گئی، الحمدللہ 49 سال کی عمر ہو گئی، 81 سال کی عمر ہو گئی، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا یہ 50 60 70 80 100 سال کہاں گزارے۔ یہ فرمایا دوسرا سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن چیزوں میں آزمائی، جوانی کہاں کہاں لگائی۔ جوانی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، در جوانی توبہ کرتن شیوائے پیغمبری وقت پیری درگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جوانی کی زندگی اصل ہوتی ہے، پیغمبروں کے طریقے پر چلنے کے لیے جوانی کا زمانہ شاندار زمانہ ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے جوانی کا زمانہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، ایک ایک رکن کی ادائیگی بہترین انداز میں ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں چل کر کے رکوع بھی کرنا مشکل، سجدہ کرنا مشکل، نمازوں میں کھڑا ہونا مشکل، اور سکڑ جاتا ہے اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خمیرہ ہو جاتا ہے، اور اعضاء اتنے کمزور کہ پورے طور سے ارکان کی ادائیگی نہ ہو پائے۔ یہی جوانی کا زمانہ ہے جو غنیمت ہے۔ بڑھاپے میں بھیڑیا بھی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پہ آ جاتا ہے، اور بھی شکار جب بس کا نہیں رہتا تو بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں تہجد پہ گیا، بڑھاپے میں بڑی بڑی عبادتوں کے ڈرامے کرنے لگ گیا، مگر میرا پروردگار شکور ہے، وہ شکور، اللہ شکور ہے۔ شکور کے معنی یہ آتے ہیں کہ عمل بہت معمولی ہو اور قبولیت اعلیٰ درجے کی ہو، یہ صفت صرف رب ذوالجلال کو آتا ہے۔ رب شکور ہے، عمل بہت ہلکا ہوتا ہے اور قبولیت اعلیٰ درجے کو حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ انسانوں میں شکور کی صفت عام طور سے نہیں ہے۔ کام پورا چاہیے، کام مکمل چاہیے، ورنہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے، کام بس کا نہیں ہے تو ملازمت سے استعفا دینا ہوگا۔ 60 سال میں حکومت بھی آپ سے ملازمت چھین لیتی ہے، لیکن رب ذوالجلال 160 سال کی عمر میں ہو جائے تب بھی آپ سے کوئی عمل نہیں چھینتا ہے، بلکہ اگر اتنے بڑھاپے کو پہنچ جائے کہ عمل کرنا بس کا نہ رہے، جوانی عمل میں گزاری ہے اور اب بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا، چارپائی پہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا، زندہ لاشا پڑا ہوا ہے۔ میرا پروردگار کہتا ہے فرشتوں، جس کو میں نے جوانی دی تھی اس نے جوانی کو چونکہ میری یاد میں گزارا ہے، آج میری غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ میں نے جب اس سے جوانی سلب کر لی اور اس پہ بڑھاپا طاری کر دیا، آج میں اس کے اعمال کا
یا اعمال کے قابل نہ چھوڑا تو میرے لیے یہ بہتر اور گوارا نہیں کہ میں اس کے اعمال کا صلہ نہ دوں. اسے اعمال کیے بغیر بھی جوانی کے زمانے کا ثواب عطا کرو اور لکھو. اگر یہ جوان ہوتا تو یقیناً عبادت کرتا، جوان نہیں رہا عبادت نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اسے جوانی کے زمانے کے اعمال کا ثواب لکھتے چلے جاؤ. یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا اور یہ ہے اللہ کی طرف سے مہربانیاں. اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے. اگر کسی نے جوانی اللہ کی یاد میں گزار لی تو یاد رکھیے بڑھاپے میں بڑا صلہ پائے گا. یہ نہیں بوڑھوں کے لیے ہے جناب من جو بوڑھے جوانی میں اچھے اعمال کر چکے اور اللہ کو راضی کر چکے ہیں. اگر وہ لوگ بوڑھے ہو کر کے کمزور بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کمزوری کے باوجود بھی جوانی کا ثواب عنایت فرماتا ہے. میرے بھائی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے؟ موبائل میں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، کہاں کہاں گزاری ہے؟ عجیب بات ہے. نوجوانوں کو بڑے فون چاہیے، ایپل چاہیے. 10ویں اگر پاس کر لی تو باپ کو دھمکی دے گا، با دیکھو اب یاد رکھو 10ویں میں پہنچ گیا، اگر میں پاس آ گیا ایپل کا فون چاہیے. اچھا بیٹے ٹھیک ہے. باپ مزدوری کرتا ہے، باپ رکشا چلا کر کے تیری جوانی کو تقویت دے رہا ہے، تجھے کامیاب بنانے کی طرف لا رہا ہے. نہ جانے اپنی کمر پہ وزن لاد کر اور دوسروں کا کلی بن کر اور دوسروں کا مزدور بن کر تیرا پیٹ پال رہا ہے، اسکول کی فیس بھر رہا ہے، اپنے ارمان کے اوپر آرا چلا کر کے بیٹے تجھے آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہے. اور تو نے باپ سے وہ فرمائش کی ہے کہ عرش دہل جائے. جس باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اس باپ کا دل توڑنے والے جوان کو چاہیے کہ اپنی جوانی پہ ترس کھائے. اللہ کے نبی نے فرمایا، او بھائی رضا رب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں بھی خدا کی رضا ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. جو لوگ اپنے باپ سے یہ فرمائشیں کر کے اس کا دل توڑتے ہیں، باپ ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ سے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل ٹرینڈ بن گیا. کہا اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو جان کھپا لوں گا، گھر میں نہیں رہوں گا، یہ کر لوں گا. لوگ سوچتے ہیں کہیں ہاتھ سے نہ چلا جائے. آج تو جوانوں اسکولوں سے یوں ہی ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں. باپ اپنے جوان کو بڑا کورس کرا رہا ہے، IAS کی تیاری کر رہا ہے، اسے اس نے LLB کی تیاری کرائی ہے، اسے اس نے MBBS کرایا ہے، اسے اس نے سب کچھ کرا دیا. وہ شادی کی تیاری کر رہا ہے. مگر یہ ہے کہ بہت سارے وہ بچے ہیں جو اپنا جوڑا تلاش کیے پھر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کس مذہب سے متعلق ہے یا کس کمیونٹی سے متعلق ہے. لڑکیوں اور لڑکوں میں یہ رواج چلا جانا اور لوگ اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی کو بدل آ جائے اسے اختیار ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے. مانتا ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت اختیار دیتی ہے، مگر معاشرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. جس باپ نے تجھے پالا ہے، اگر تجھے کوئی وکیل یوں کہتا ہے، اگر تجھے کوئی مولوی یوں کہتا ہے کہ جوان بیٹے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، اگر تجھے کوئی مولوی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جوان بیٹی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، تو مجھے شریعت کے اس حکم سے اختلاف نہیں، جائز ہے. مگر بتا شریعت بھی ابھی تو کہتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے باپ کے اوپر سے اس کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے. ظالم آخر تک باپ سے نفقہ حاصل کرتا رہا، خرچ لیتا رہا، پڑھنے کا خرچ لیتا رہا، پہننے کا خرچ لیتا رہا، ہر شوق باپ سے پورا کراتا رہا. اور آج مسئلے کو کہتا ہے مجھے اختیار ہے. نہیں، معاشرت کچھ اور کہتی ہے. معاشرت کو عمل میں لائیے، معاشرت کا بھی ایک تقاضا ہے. اگر مسائل پہ عمل کرنا ہے تو کارن شوق سے کارن سے
جب تو 15 16 17 سال کا ہو گیا تھا، 18 سال کا ہو گیا تھا، بالغ ہو گیا تھا، شریعت کہتی ہے باپ کے ذمے سے خرچہ اتر گیا، باپ کے اوپر واجب نہیں رہا کہ بالغ اولاد کے خرچے کو برداشت کرے، لیکن آپ نے تو آخر تک اپنے باپ سے خرچ لیا ہے نا۔ ایک جانب باپ کو استعمال کرتا ہے اور دوسری جانب کہتا ہے جی میری مرضی میری مرضی، تیری مرضی بڑی آئی اس دن سے تیری مرضی کہاں تھی جب تیرے باپ نے تجھ پہ 50 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کیے۔ میرے بھائی پیغام ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ تم نے جوانی کو کہاں آزمایا۔ لڑکیاں جن کے بارے میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن ناقصات العقل، عورتیں عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں، عورتیں عقل کے اعتبار سے ناقص ہیں، یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عقل کے اعتبار سے ناقص۔ ایک صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم عقل کے اعتبار سے کیوں ناقص ہے؟ اور آج کے اعتبار سے اگر یہ حدیث سنائی جائے تو کہا جائے کہ نہیں عورتیں تو پارلیمنٹ کو سنبھال رہی ہیں، عورتیں تو پائلٹ بن رہی ہیں، عورتیں تو ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہوتی ہے؟ جہاں ایک مرد کی گواہی کام کرتی ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی چلتی ہے۔ کہا ہاں جی یہ بات تو ہے۔ فرمائے یہی تو عقل کی کمی ہے، اگر عقل کی کمی نہ ہوتی تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر کیوں ہوتی؟ آج کوئی کہنے کے لیے کچھ بھی کہتا رہے، آج کہنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مرد مرد ہوتا ہے، رب کہتا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو تھامنے والے مرد ہی ہوتے ہیں، کماتے ہیں، لاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں اور پھر گھر میں پیسہ لا کر کے عورتوں کے بھی شوق پورے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی شوق پورے کرتے ہیں۔ یہ قوت مردوں کو اللہ نے دی ہے، اور چاہے فطرت کے خلاف کوئی کسی کو استعمال کرے یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کو فطرت کے خلاف ہم استعمال کریں تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، مگر رب نے فطرتاً عورتوں کو گھروں کے لیے بنایا ہے اور مردوں کو باہر کے کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ ان کے اعضاء ہی دیکھ لیجئے، اعضاء خود بتاتے ہیں کہ یہ اندر کو رہنے کے لیے ہے کہ باہر جانے کے لیے۔ آپ بوری سے دیکھ لیجئے، آپ کی بوری اور عورت کی بوری میں کتنا فرق ہے، وہ باہر کے لیے نہیں، باہر جائے گی شیطان جال لیے کھڑا ہے، النساء وحبالۃ الشیطان، فوراً مچھلی پہ جال ڈال کر کے گرفتار کر لے گا اور آپ کی آنکھوں میں ادھر کو کشش پیدا کر دے گا۔ دیکھو دیکھو مردوں کے اوپر جال ڈالا اور مچھلی کا چارہ ان کو بنایا۔ جی ہاں، مانیے یا نہ مانیے، جو شریعت ہے وہ شریعت ہے اور شریعت کے حکم کو بیان کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں آزمایا۔ نوجوانوں، خاص طور سے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تم سے بہتر تمہارے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں۔ تم نہیں سوچ سکتے ہو اپنے بارے میں جس طرح سے وہ سوچ کر کے تمہارا رشتہ کر دیں گے، اس لیے رشتوں کے بارے میں ماں باپ کا دل نہ توڑا کرو۔ انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، انہوں نے تمہیں اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، پال پوس کر کے جوان کر دیا، تمہارے آج تک کے خرچے برداشت کیے، اور جب آیا موقع شادی بیاہ کا تو صورتحال یہ بنی نہ اس سے کراؤں گا۔ ارے کس سے کراوے گا؟ مہترانی سے کراوے گا، ہریجنی سے کرائے گا، کس سے کرا؟ آج یہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ لاکھوں لڑکیاں مسلم، لاکھوں مسلمان لڑکیاں ان لوگوں کے ساتھ نکل پڑی ہے جنہیں نالیاں صاف کرنے پر رکھا جاتا ہے، جنہیں بیت الخلا اٹھانے پر رکھا جاتا ہے، جنہیں سڑک جھاڑو لگانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ مسلم لڑکیاں اور آئی مسلم، جبکہ اسلام کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک بھی اللہ کہنے
کرنے والا روئے زمین پر باقی رہا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسی کی برکت سے پوری کائنات باقی رہے گی۔ یہ ہے مسلم کا مطلب۔ ساری دنیا کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کی ویلو اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر اللہ کا دشمن اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا تھا۔ دنیا کی ڈنات اور خساست کا عالم یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اسلام اور ایمان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں کوئی نہ رہے اور ایک ایسا آدمی باقی رہ جائے جس کا کوئی بھی عمل نہ ہو، صرف اس کی زبان پر اللہ جاری رہے، ایسے شخص کی برکت کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تھامے رکھے گا، اور جب یہ بھی نہیں رہے گا تو پھر دشمنوں کے لیے اس دنیا کو باقی نہیں رکھے گا۔ جس کا کلمہ نہیں وہ اللہ والا نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ کسی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ مولا کیوں نہیں کرے گا؟ تو میری مرضی، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا کسی بھی گنہگار کو میں بخشوں میری مرضی، لیکن مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ سوال پیدا ہوا اللہ اگر تو مشرک کوئی بخش دے تو تیرے پہ کیا فرق پڑ گیا؟ تیری خدائی پہ کیا فرق پڑا؟ سارے گناہگاروں کو میں نے کہہ دیا میری مرضی میں بخش سکتا ہوں، مگر مشرک کو نہیں۔ تو مولا کریم کی طرف سے آپ کو عقل دی گئی ہے، اس عقل سے سوچئے کہ مولا نے پیدا کیا انسان کو، احسان کیے اسی نے کلی طور پر، کسی اور کا احسان نہیں، سر سے لے کے پیر تک ہماری بناوٹ میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ گردن بھی جھکے تو اسی کے سامنے جھکے۔ جب بنانے میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ تو تھی نقلی دلیل، عقلی دلیل سن لیجیے۔ تمہارے بیوی پہ کتنے احسان ہے جی؟ تم نے نکاح کیا، قبول کر لی، اور صرف تم نے روٹی کپڑے مکان کی سویدھا اپلبدھ کرائی، اور کیا کیا تم نے؟ بھائی کھانے کے لیے اس کو دے دیا، چاہے دال روٹی دی، چٹنی روٹی دی، مرغا دیا، رہنے کو قبضہ محل دیا یا جھوپڑی دے دی، پہننے کو کپڑا دے دیا۔ آپ کا اس کے علاوہ احسان بتائیے عورت پہ کیا؟ اس کے وجود پہ، جسم پہ، اس کے کسی عضو پہ تمہارا کوئی احسان ہے؟ وہ تو اللہ کی ہے۔ آپ کا تو صرف ایگریمنٹ ہے اس سے، میرے نکاح میں آ گئی جی میں نے قبول کر لی، قاضی شہر میں قبول کرا دی جی میں نے قبول کر لی، باقی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں رہنے لگ گئی، آپ کا اتنا سا احسان ہے کہ روٹی کپڑا مکان دے رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اگر کوئی عورت فرمانبردار کتنی ہی صحیح رات ہوتے ہی عشاء کے بعد آپ سے کہتی ہے کہ میرے سرتاج ساری خدمتیں آپ کی پوری ہو گئی، کہاں ہو گئی؟ بستر لگ گیا، ٹھیک ہے سو جائیے، میں ذرا پڑوسی کے ساتھ رات گزارنے جا رہی ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے آپ شوہر والی صفت میں شریک کو برداشت کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیے تو آپ کہیں گے معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا، میرا رب کہتا ہے بنایا میں نے رب میں ہوں اور سجدہ کسی اور کو معاف نہیں کروں گا۔ بہت بڑے طریقے سے سمجھایا ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، جو اپنے ایمان کو چھوڑ کر ظاہری صرف ذوق و برق اور ظاہری خواب و خیال کی دی ہوئی تسلی کے اوپر جاتے ہوئے کہتے جی میں تیرا اور تو میرا، میں تیرا تو میری، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں خدا کے واسطے اس وعید سے ڈرے، خدا بند عالم ایمان کا سودا کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے، اس کے لیے تو دائمی جہنم کی بھٹی، اور ایسا آدمی مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد مشرک سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیدائشی اعتبار سے جوان ہو گیا، اسلام نہیں اس کے پاس، وہ تو ہے ہی کافر و مشرک۔ اب ایک وہ آدمی جو پیدائشی اعتبار سے جوان ہوا تو کہتا مسلم، اور بعد میں ہو گیا وہ مشرک،
تو اس نے اسلام کی توہین کی. کم از کم جو پیدائشی پہلے سے ہی مشرک نظر آ رہا ہے اس نے اسلام کی توہین تو نہیں کی ہے، اس نے بدل کر کے اسلام کی توہین کی. اس لیے خداوند عالم نے اسے اس مشرک سے جو جنو مشرک ہے اس مرتد کو خطرناک مانا ہے. اور اسلامی حکومت ہو تو حکم ہی کچھ اور ہے، مگر آج دنیا میں کوئی کہنے کو تو کچھ بھی کہے، کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں اور کہیں بھی اسلام نافذ نہیں پورے طور سے. ٹھیک ہے، مجھے اشکال نہیں ہے کہ جناب ایک خطہ ایسا ہے قریب میں جس میں آپ کہہ سکتے ہو، لیکن پورے طور سے ابھی سنبھل نہیں پا رہے ہیں. وہ جو شریعت مدینے میں نازل ہوئی، جو شریعت مدینے والے نے نافذ کی ہے، جو شریعت مدینے والے نے نافذ کی تھی، وہ شریعت ابھی پوری دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے. قرآن تو در در بھڑک رہا ہے، گھوم رہا ہے کوئی جو مجھے اپنائے. قرآن در در پہ آواز لگا رہا ہے کوئی جو مجھے اپنائے، ہے کوئی جو اپنی عدالتوں میں اپنے اعمال میں مجھے اپنائے. مگر قرآن کو ہر جگہ سے مایوسی مل رہی ہے. میرے بھائیوں، اس کا صلہ تو ملے گا، خدا کے یہاں اس کا صلہ تو ملے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وان شبابہ فیما ابلا، جوانوں سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں آزمائی ہے. اشارے کافی ہو گئے، اشاروں کی دنیا ہے، سمجھ لو کافی سمجھنے کی بات ہے. آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہے. مضمون تو ایسا ہے کہ صاحب 2-2.5 گھنٹے چاہیے، اور وقت ایسا ہے کہ آپ سمیٹیے، ترجمہ کر کے بات کو ختم کیجیے ورنہ تو الارم بج سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 باتوں کا سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. ایک قدم بھی ادھر سے ادھر کوئی اٹھا ہی نہیں سکے گا. پہلا سوال یاد کیجیے، اور اس امانت کو جو یاد کریں گے دوسروں تک پہنچانے کا وعدہ کیجیے. آپ اسے پہنچائیں گے، یہی جلسے کا مقصد بھی ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال وان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا. وہ چھوٹا سا سوال ہے مگر جواب بہت مشکل ہے. کہاں سے کمایا. دوائی بنانے والے، دوائی بنانے کی جو کمپنیاں لگانے والے ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، پوچھا جائے گا دوائی میں کیا لاگت آئی، ریٹ کیا تھا، اور پرنٹ ریٹ ڈال کر کے قوم کو لوٹنے کے لیے ڈاکٹروں کے مشورے سے تم نے کیا پتے پر ریٹ ڈالا. سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا. 10 روپے کا انجیکشن 510 میں بھی آ سکتا ہے. 10 روپے کا انجیکشن 5000 میں بھی آ سکتا ہے. کہنے کے لیے کہتے ہیں مولویوں کے دشمن بنے پڑے، زکات کھا گئے جی، چندہ کھا گئے جی. کیا کھا لیا ہے ان بیچاروں نے اور کیا قوم نے ان کو دے دیا ہے. ساری دنیا چاروں طرف سے انہی کے پیچھے لگی پڑی ہے. کھا لیا، اور اگر کھا لیا تو قرآن کی تعلیم بھی تمہیں دے دی. امام کس نے دیے، علماء کس نے دیے، خطبہ کس نے دیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کس نے دیے، محدثین کس نے دیے، تمہارے اور ہمارے گھروں میں اللہ کی سزا لگانے والے کس نے دیے. اگر یہ 2.5% لا کر کے اسی میں سے کھا بھی گئے تو تمہیں مدارس دیے، تمہیں مساجد دیے، انہی کی تحریک سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. اگر یہ نہ کھڑے ہو تو دولت مند حضرات سے کہتا ہوں خدا کی قسم آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہو جب تک کوئی عالم اس کے پیچھے کھڑا نہ ہو. تمہاری دولتیں قبول ہی اللہ جب کرتا ہے جب تمہارے ساتھ میں کوئی عالم لگ جاتا ہے، ورنہ تمہاری سنگلوں کی دولتیں بھی اللہ کے لیے شاید قبول نہ ہو. مولوی جاتا ہے چندہ لینے کے لیے تو جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں جنت ملے گی، خدا کی قسم وہ مولوی نے دلوائی. کہاں ہو احسان مانو ان مولویوں کا
بہت بڑی جنت بنائی ہے اللہ نے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ملے گی، اور وہ خرچ کرنے کی ترغیب یہ مولوی ہی دلاتے ہیں، چاہے تمہاری کتنی ہی گالیاں کیوں نہ کھائے۔ حرام خور بھی نہیں تو کہا جائے گا، چندہ خور بھی نہیں تو کہا جائے گا، کمیشن خور بھی نہیں تو کہا جائے گا۔ اللہ کے بندو، انہوں نے اللہ سے تمہیں جنت دلوانے کے وعدے کرا دیے ہیں، کم از کم حرام خور کہہ کر کے اپنے ایمان کے سودے تو نہ کرو۔ جس نے علماء سے بدزنی قائم کر لی اور جو کسی عالم سے بدگمان ہوا اور اسی حال میں مر گیا، مجالس الابرار اٹھائیے، مجالس الابرار میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ عالم قرآن کی وجہ سے کہلایا ہے، اللہ کی قسم کاغذ تو بہت نظر آئیں گے، مگر جس کاغذ پر اللہ کا کلام لکھا جائے گا وہ کاغذ کسی اور حیثیت کا بن جائے گا۔ پہلے برابر تھا، اب وہ برابر نہیں رہا۔ اب اس کاغذ کو وضو کر کے غسل کر کے پاکیزگی کے ساتھ چھونا ہوگا۔ اسی طرح انسان تو بہت ہے، مگر جس انسان کے دل میں کلام الہی اتر گیا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہا۔ کاغذ پھٹ جائے جس پر کلام اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ بوسیدہ ہو جائے، اسے دل میں کھا جائے، تب بھی وہ باوضو ہی چھوا جائے گا، تب بھی وہ قابل احترام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھٹ گیا یا دل نے کھا لیا۔ اسی طرح عالم رب ذوالجلال کے کیبنٹ میں چلے گئے، وہ بہت مخصوص انداز کے لوگ ہو گئے، وہ نبی کے وارث ہو گئے۔ باقاعدہ پیغمبر نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر کی زبانی رب نے کہلوا دیا۔ اور بھائی جس رب نے نبوت کو روک کر کے علماء کے اوپر بھروسہ کیا، قرآن کے حوالے کیا، قرآن کے نشر و اشاعت کرنے میں ان کی ذمہ داری ڈالی ہے، جو رب ان پر بھروسہ کرتا ہے انسان ان پر بھروسہ کیوں نہ کرے؟ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جب رب نے ان پر بھروسہ کیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں، کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں کہ ان کو برا بھلا کہیں؟ ورنہ تو پھر یاد رکھیے بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ عالم افضل ہے؟ عالم سنیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ عالم افضل ہے یا عبادت کرنے والا جو عالم نہیں ہے وہ افضل ہے؟ یعنی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر عالم نہیں، اور ایک وہ آدمی ہے جو عالم ہے۔ اچھا جو عالم ہے اس کے ساتھ عبادت کا لفظ ذکر نہیں کیا صحابہ نے، سوال کے اندر تو لیجیے خوب اچھی طرح سے، جو عالم ہے اس کے ساتھ عبادت کا لفظ نہیں استعمال کیا، مگر جو عالم نہیں ہے اس کے ساتھ صراحت کی گئی ہے کہ وہ عالم نہیں عبادت گزار ہے۔ مگر ان میں کون سا افضل ہے؟ وہ آدمی جو عبادت گزار ہے اور عالم نہیں، یا وہ آدمی جو عالم ہے؟ تو جانتے ہو محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آمنہ کا لفظ جگر، امام الانبیاء، سرور رسولہ، سید الثقل ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے اوپر یہ الفاظ جاری ہوئے، فرمایا سن میرے بھائی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال۔ فرمایا سن لے، جس آدمی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اس کا فرق سن لے۔ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے اس آدمی پر جو عالم نہیں ہے اتنی ہے جتنی اندھیری رات میں تاروں کے اوپر چودھویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسا کہ خود میری محمد رسول اللہ کی فضیلت تم میں سے سب سے گھٹیا درجے کے آدمی پر۔ جانتے ہو یہ حدیث کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ مولوی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ مولوی چاند اور تارے، اور سنو بھائی یہ مثال جو اللہ کے رسول نے دی ہے، چودھویں کا چاند اور آسمان کے تارے۔ چودھویں کا چاند پورا چاند ہے،
اور آسمان کے تارے ہیں. دیکھو آسمان کے تاروں اور 14ویں کے چاند کا نام آپ نے کیوں لیا؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا، ایک وہ آدمی جو عالم نہیں مگر عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو عالم ہے، ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ آپ نے تارے اور چاند کی مثال ذکر فرمائی. دیکھو تارے بھی چمکدار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہاں سے اندھیری رات میں ایک ایک تارے کو دیکھ لیتے ہو کہ نہیں دیکھ لیتے؟ اب نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن ہاں اندھیری رات میں اگر اندھیرے میں کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے تو تارے نظر آتے ہیں، آسمان بھرا ہوا جیسے سرسوں کے پھولوں سے سرسوں کا کھیت. یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عبادت گزار نے عبادت کی تو اپنی ذات کو چمکا دیا، مگر علم نہیں ہے تو دوسروں کو چمکانے سے قاصر ہے. اور بھائی جس طرح تارے منور ہے مگر منور نہیں ہے، چارے روشن ہے مگر دوسروں کو روشن نہیں کر سکتے ہیں. کروڑوں اربوں کھربوں تارے آسمان پر موجود ہیں، خود چمکدار ہے مگر دوسروں کو چمکا نہیں سکتے، روشنی زمین پر نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار کی مثال ہے. عابد عبادت کی وجہ سے اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہتر ہے مگر دوسروں کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح تارا اپنی ذات کے اعتبار سے تو روشن ہے مگر دوسروں کے لیے کوئی روشنی نہیں. اور رہا چاند کا مسئلہ، چاند اکیلا سب پہ بھاری نہیں، سمجھ میں آئی؟ چاند اکیلا سب پہ بھاری. اسی طرح جس طرح چاند خود بھی روشن ہے اور دنیا کو بھی روشنی دیتا ہے، ایسے ہی ایک عالم خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی مسائل شرعیہ کی روشنی دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی تھی عالم اور غیر عالم کی مثال. اب جو عالم نہیں ہے وہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے، کچھ بھی کر رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. عالم نہیں تو نہیں اور عالم ہے تو ہے، اور جو فرق ہے وہ میرا بتایا ہوا نہیں، وہ میرے محبوب کا بتایا ہوا فرق ہے. اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کا کیا مطلب سمجھیں. ہم اچھی طرح اس کا وہی مطلب سمجھنا جو اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ بات تو یہاں سے چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جوانوں سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں لگائی، اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا. بات یہاں چلی تھی کہ مال کہاں سے کمایا. مولوی صاحب رسید اللہ کے آیا، سب کی نظر چوکی کے دروگاہ پہ تو کسی کی نظر نہیں ہے. وہ بھی تو ہمارا تمہارا بیٹا ہے جی، اسے بھی تو ہم نے پڑھا کر کے کسی جگہ کھڑا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ایک ہی گھر کے دو جوان، ایک اسکول جا رہا ہے ایک مدرسے جا رہا ہے. اگر سے گھر والوں نے بھید بھاؤ کیا تھا، اسکول جانے والے پر خرچہ کیا تھا، مدرسے جانے والے کی فیس کوئی نہیں، فری میں پڑھ کے مولوی ہو گیا. اور جب مولوی بن کے تیار ہوا وہ مدرسے میں چلا گیا، وہ اللہ کے کلام پہ لگ گیا، اور اسکول والا چوکی میں چلا گیا. چوکی والے کی تنخواہ 70,000 روپے ہے، لیکن تنخواہ محفوظ ہے، اوپر کیسے کام کرا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ بھی تو تمہارا فرزند ہے، یہ بھی تمہارا فرزند ہے، دونوں قوم کے فرزند ہے. مولوی کا کمیشن نہیں ہوتا. مولوی ایک جانچ لکھتا نہیں. تم جانچ لکھتے ہو، بہت بڑے MD ہو نا، کلینک کھول کر کے بیٹھے ہو نا، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی ترقی کرو، لیکن آپ اگر لکھو کہ کسی کو کہا سینے کی چیسٹ کی جانچ ہونی ہے تو آپ کا آدھا اور لیب والے کا آدھا. کیا ہو رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے کمیشن؟ مال کہاں سے کمایا ہے پوچھا جائے گا. ہم جانتے ہیں ایک ایک کی پول، ہمیں سلام دی ہے اللہ نے، لیکن زیادہ بولنا پسند نہیں ہے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ سب اپنے ہی ہے بھائی. کوئی ایسا نہ ہو کہ چڑ جائے. اب میں جاؤں کسی کے پاس، آپ سر میں درد ہو رہا دوائی دے دو، کھا میں نہیں دیتا، تو میرے خلاف. میں خلاف نہیں بول رہا، میں کہتا ہوں محاسبہ کرے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے جان اسی کو دینی ہے، اور سب کے اعمال لکھ کے جا رہے ہیں. بس میری آدمی سمجھ
بات سمجھ میں آ گئی؟ بہتر ہے خدا کرے نسلوں کے ماں باپ مر جائیں، بہانہ موت کہو ہم ان کے گھر جائیں پانی کے بہانے سے۔ اچھا نا، تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ 5 سوالات تھے نا۔ پہلا سوال یاد کرو، یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ یاد ہو گیا؟ تیاری کر لینا۔ دوسرا سوال بھول گئے؟ ارے جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا؟ سب کو جواب دینا ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ وہاں عدالت خدا کی ہوگی، محاسبہ کرنے والا خدا ہوگا۔ ارے بھائی، ایڈی کے پوتوں کو جواب نہیں دینا، رب ذوالجلال کو جواب دینا ہے۔ جو ایڈی کے جواب میں پھنس جائے گا، رب کے جواب میں کیسے نکل جائے گا؟ اللہ کا رحم نہ ہو تو کون بچ جائے؟ اللہ کے رحم سے ہی بچ پائیں گے بھائی۔ تشریف لے گا اگر مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقہ، اور مال کہاں کہاں خرچ کیا؟ او بھائی سنیے یہاں تک، 5 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں۔ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کہاں کہاں خرچ کیا؟ بڑی رسمیں یاد ہیں عورتوں کو بھی، عورتیں اندر بیٹھ کر کے رسمیں گھڑ کر دیتی ہے اور مرد غلام بن کر کے ان پہ عمل کرتے ہیں، دن بدن رسموں کو رواج نہیں سمجھ میں آئی؟ رسموں کی بیرسٹر عموماً عورتیں ہیں، عورتیں شادی بیاہوں کی تمام رسمیں گھڑ کر دیتی ہیں، اجی یہ بھی چل رہا ہے۔ اچھا صاحب، اتنے جوڑے، اتنے برتن، اتنے فلاں، مرد بیچاروں کو کچھ پتا نہیں، وہ تو کما کے لے آیا اور اس نے سارے خرچ کا حساب آپ کو بتا دیا، یہ ہوگا۔ اب تو یہ بھی چل رہا، اتنے سونے چاندی کی چیزیں چل رہی، اتنا وہ چل رہا۔ یہ ساری چیزیں رسمیں گھڑتی ہیں عورتیں اور عمل کرتا ہے بیچارہ ایمان، اور جو کچھ کمایا تھا سب ختم کر دیا، نہ اسکولوں پہ خرچ کے لیے، نہ تعلیم پہ خرچ کے لیے، نہ کسی دینی کام پہ خرچ کے لیے۔ اب اگر اس کے پاس جا کے دیکھو گے، کہے گا جی آپ کو مولانا صاحب پتہ ہی ہے، وہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، جی اب تو میرے پہ ویسے قرضہ ہو گیا، اور اگلی بیٹی تیار ہے تو اس کے لیے